السلام علیکم پیارے بچوں، بچیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلام جوہر قبول فرمائیے۔ میرا سلام ان پر بھی جو نہیں سن پا رہے ہیں مجھے اس وقت، اور ان پر بھی جو نہیں سن سکتے، بطور خاص ان 2000 سے زائد بے قصور مسلمانوں پر جو اب ہمارے درمیان نہیں، جنہیں بڑی بے دردی اور بے رحمی سے گجرات کے فسادات میں قتل کر دیا گیا۔ میرا سلام بہن کوثر پر، بہن بلقیس و بہن ظاہرہ پر، جن میں سے بعض کی عصمت دری کی گئی، جن کے سامنے ان کے چہیتوں کو پٹک پٹک کے مارا گیا، اور جن میں سے کچھ نے وہ جرأت دکھائی جس پر ہم اور آپ رشک کر سکتے ہیں۔ سلام ان کی اس ہمت پر جس سے وہ انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ میرا سلام ان مسلمانوں پر جو فلسطین میں، چیچنیا اور عراق میں ہر دن مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں انصاف کی خاطر۔ ان کارخانے داروں پر، وہاں کام کرنے والوں پر، اور ان پہ منحصر دیگر افراد خاندان پر، ان ہاتھ گاڑی، دکانیں، ہوٹلیں، ریسٹوراں، لاریاں چلانے والوں پر جو روزی روٹی کماتے ہیں محنت کر کے، اور ایسا کرنے میں ڈھیر ساری رسک اور ڈھیر سارے خطرات وہ جھیلتے ہیں۔ میرا سلام گجرات کے ان فساد سے متاثر شدہ بھائیوں بہنوں پر جن کا مال، جن کے مکان تباہ و برباد ہوئے۔ میرا سلام نہ صرف ان غریبوں پر جنہیں روزی 3 وقت کی کمانے کے لیے ڈھیر سارے خطرات جھیلنے پڑتے ہیں، بلکہ سلام ان مالداروں پر بھی جن کی نگاہوں کے سامنے ان کی سالوں کی محنت منٹوں میں تباہ کر دی گئی۔ میرا سلام ان امیروں پر جنہیں رشوت دینی پڑی پولیس کو محض اس لیے کہ انہیں ان کے گھر سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ دل سے نکلا ہوا میرا سلام قوم کے ان معماروں پر، ریلیف کیمپ کے آرگنائزرز پر جنہوں نے بڑی جانفشانی سے ان کیمپوں کا انتظام سنبھالا، ان کی میزبانی کی۔ مذہبی جماعتوں کو سلام میرا، مولویوں کو، ہمارے اماموں کو، سیاسی رہبروں کو جنہوں نے فساد سے متاثرین کی مدد کی، ان کے بارے میں لکھا، ان صحافین کو، مصنفین کو، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس کو، NGOs کو، میڈیا کے ان گراں قدر صحیفوں کو، پرسنل کو جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ہمارا ساتھ دیا، ان ہزاروں لاکھوں خاموش کام کرنے والوں کو جن کی فطرت ہے حق کا اور انصاف کا ساتھ دینے کی، ان پہ میرا سلام۔ میرا سلام ان میزبانوں پر جنہوں نے اپنے تنگ گھروں میں فساد سے متاثرہ لوگوں کو مہینوں تک رکھا، کم کھایا، تکلیف سے سوئے، لیکن اپنی میزبانی کی شاندار روایات کو برقرار رکھا۔ میرا سلام فساد سے متاثرہ ان لوگوں کو جو قبرستانوں میں ریلیف کیمپوں کی طرح رہتے تھے، جن کے حصے میں اس سے کم زمین آئی تھی جتنا مدفون اور مردہ لوگوں کو نصیب تھی۔ میرا سلام ان مومنین کو جنہیں بحالت مجبوری لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کے پرانے کپڑے اور جوتے لینے پڑے۔ یہ کپڑے اور جوتے ان کے بھیجے ہوئے تھے جن میں سے بعض کو یہ کافر سمجھا کرتے تھے۔ میرا پیار اور محبت سے بھرا سلام ان ہزاروں بچوں کو جن میں یعقوب و یاسمین شامل ہیں، اور جو میرے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا سبب بنے۔ دکھ بھرا سلام میرا ان تاجروں کو، رکشہ چلانے والوں کو، ہاتھ گاڑی چلانے والوں کو جنہیں ہندو بستیوں میں جاتے ہوئے اتنے خطرات کا سامنا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسٹیکر لگا لیا کرتے تھے ہندو دیوی دیوتاؤں کے، یا داڑھی شیو کر لیا کرتے تھے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے۔ میرا سلام ان ہزاروں مسلمانوں کو جو انہی طرح کے حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں، بھیوانڈی میں، میرٹھ میں، بھاگلپور میں، علی گڑھ میں، مراد آباد میں، بمبئی میں، اور جانے کتنی ایسی جگہوں پر جہاں نفرت کے زہر کے یہ بیج مسلسل بوئے جا رہے ہیں۔ ان توگڑیاؤں اور ان نریندر مودیوں کے ذریعے جنہیں چسکا لگ گیا ہے اس فصل کو کاٹنے کا۔ لیکن میرا سب سے پرزور سلام عام مسلمان مرد عورت کے لیے جس نے طے کر رکھا ہے کہ ہندوستان کے انہی حالات سے عزت و آبرو کے ساتھ جینا ہوگا، اور وہ اس سے برابر نبرد آزما ہے۔ گجرات کی ٹریجڈی
ایک طرح سے مسلمانوں کی ٹریجڈی ہے، بلکہ ساری امت کی ٹریجڈی ہے، ایسی امت کی جو حقیقت سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئیے میں پہلے آپ کو موٹے طور پہ ایک اندازہ کرا دوں کہ گجرات میں ہوا کیا۔ لگ بھگ 40,000 مکان توڑے یا پوری طرح تباہ کر دیے گئے، 3,000 کے قریب اموات ہوئی، لوگ مارے گئے، جن میں 2,000 کے قریب انہیں کھویا ہوا قرار دیا گیا، 700 کے قریب مسلم بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی گئی، لگ بھگ 30,000 سے زائد لوگ خاصے زخمی ہوئے، جن میں کوئی 7,500 لاچار ہو گئے، جنہیں کاری ضرب پہنچا۔ ہمارا تخمینہ ہے کہ مکانوں کو تباہ کرنے کی وجہ سے کوئی 450 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، کوئی 4,000 خاندانوں نے پرانے کرایہ داریاں اپنی وہ کھو دیے، تجارتی نقصان یعنی کمرشل پراپرٹیز کو کوئی 1,285 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، اور منجملہ طور پہ ہمارا تخمینہ ہے کہ اوسطاً ایک متاثرہ مسلم خاندان کو لگ بھگ 93,000 روپے کا ایسا نقصان ہوا جس کی تلافی ہونی ہنوز باقی ہے۔ یہ ہمارا اپنا تخمینہ ہے، حکومت کے اعداد و شمار سے یہ میچ نہیں کھاتا۔ لیکن کیوں ہوا یہ؟ کیا وجوہات تھیں؟ میرے ذہن میں یہ 4 موٹی وجوہات تھیں، اور اس ترتیب سے سب سے سنگین وجہ جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ خود مسلم امت کی گویا امپاورشمنٹ، کمزوری، کمپلیسنس، یا حالات سے نہ چوکنا، دیوار پہ لکھی تحریر کو نہ دیکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ جو مجھے سجائی دیتی ہے وہ ہے میجورٹی کمیونٹی کی لیڈرشپ اس وقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جنہیں صرف نفرت آتی ہے، محبت نہیں۔ ان کے نفرت کے بیج یہ رنگ لے آئے۔ تیسری وجہ مجھے دکھائی دیتی ہے حکومت، اسٹیٹ اپیریٹس، بیوروکریسی اور پولیس کی نہ صرف لاپرواہی بلکہ بعض کیسز میں انوالومنٹ، ان کی کارستانی۔ اور چوتھی سابرمتی ٹرین میں گودھرا کے قریب جو واقعہ ہوا، اور یہ ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ یہ کس نے کیا۔ بالفاظ دیگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان امپاورڈ ہوتے، طاقتور ہوتے، ایسے ہوتے جیسے ہونے چاہیے یا جیسے ہوتے تھے، تو ان تینوں دیگر وجوہات کے ہونے کے باوجود گجرات نہ ہوتا۔ یہ میرا اندازہ ہے، اور اس کی دفاع کرنے کے لیے میں آگے کچھ اعداد و شمار پیش کروں گا۔ لیکن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں عرض کروں کہ میں سفیر ہوں یعقوب و یاسمین کا۔ میں کہہ رہا ہوں یعقوب اور یاسمین کے نام پہ۔ کون ہے یعقوب؟ یہ یعقوب 2 سال کا ایک ننھا سا بچہ، جس کو میں نے ایک ریلیف کیمپ جو کہ قبرستان میں واقع تھا، اس کی ایک ٹوٹی سی منہدم سی قبر پہ بیٹھے پتھروں کی ایک چھوٹے سے مینار کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یقین ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسا کھلونا پیرامڈ جیسا ضرور رہا ہوگا اچھے دنوں میں۔ یاسمین وہ 13 سالہ لڑکی جو اس بڑے سے 6-7 ہزار لوگوں کے بھرے کیمپ میں، ریلیف کیمپ میں، ایک کونے میں کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی، اس ہنگامہ خیز حالات کے باوجود ایک کتاب لیے کچھ پڑھ کے اپنی رشتہ داروں کو سنا رہی تھی۔ شاید کوئی اسلامی کہانیوں کی کتاب تھی۔ میں نے ان بچوں سے یہ سیکھا کہ کس طرح تخریب سے تعبیر اور تعمیر کا کام ہوتا ہے، کیسے بربادی سے اٹھا جاتا ہے۔ ورنہ میں تو اپنے آپ کو بالکل نیک و مذہبی مسلمان نہ کہتا ہوں اور نہ ہوں، تو پھر کیا ہے میرا مدعا؟ خاص طور پہ چونکہ نہ میں زاہد ہوں، نہ عابد، نہ گنہگار بہت، ایک غمخوار مسلمان، میں ہوں انسان صفت۔ یہی ناطہ ہے میرا درد کا، یہ رشتہ ہے میرا آپ سے احساس کا۔ میں آپ کی طرح چونک اٹھا، میرا دل بھی درد سے تڑپ اٹھا۔
میرا پہلا رد عمل وہی تھا جو آپ کا تھا کہ ہماری اس تباہی، بربادی اور ہم پر اس بے پناہ ظلم کا جو گجرات میں مسلمانوں پہ ہوا، اس کا ذمہ دار پروین توگڑیا ہے، بال ٹھاکرے ہے، نریندر مودی ہے اور ان جیسے اس قبیل کے اور کئی انسان دشمن ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں۔ مجھے بھی بہت غصہ آیا، غصے کے مارے شاید میں ٹیررسٹ بن جاتا اگر میری عقل سلیم مجھے یہ احساس نہ دلاتی کہ نہ یہ جائز ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے کبھی اس سے فائدہ ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور بات ہوئی، میں نے جب بغور دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ توگڑیا، یہ نریندر مودی قسم کے لوگ تو بیرونی وجہ ہیں، مجھے لگا کہ کوئی گہری وجہ اس سے زیادہ ہے، شاید اس کا تعلق کچھ ہم اپنے آپ سے رکھتے ہیں۔ پھر میں نے مطالعہ اور مشاہدہ شروع کیا از سر نو، بڑی محنت کی میں نے یہ پتہ لگانے کی کہ اور کیا اسباب ہیں۔ کچھ کا شبہ مجھے پہلے سے تھا، کچھ کی تحقیقات میں اور میرے کئی ساتھیوں نے مل کے کی۔ ان ریلیف کیمپوں میں جہاں میں نے بے پناہ ظلم کے شکار لوگ دیکھے، مجبور بے بس اور بے کس لوگ دیکھے، وہیں میں نے بڑی عجیب سی، بڑی دل دہلا دینے والی ایک اور کیفیت دیکھی، اور وہ تھی بے پناہ صبر مسلمانوں کا، بلکہ یوں کہیے کہ یہ گوارا، یہ سہن لینے کی طاقت، ہر طرح کے ظلم کو، ہر طرح کی مجبوری کو گویا بخوشی جھیل لینا، سہ لینا اور اس کے خلاف بے چینی محسوس نہ کرنا۔ میں نے مسلمانوں کو ان کیمپوں میں اس حالت میں دیکھا جس حالت میں مہذب قومیں جانوروں کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس بد نظمی سے، اس مجبوری سے، اس بے ثباتی سے عزت مند لوگ جن کے اپنے اچھے گھر رہے ہوں گے، کھلے آسمان کے نیچے، کبھی کبھی بنا بیت الخلاء کے، بنا ٹوائلٹس کے، ایسی حالت میں پڑے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف میں نے اخباروں میں پڑھا کہ انہی دنوں یونائٹڈ کنگڈم میں ایک بل پارلیمنٹ میں وہاں پیش ہو رہا تھا جس کا نام تھا دا کیٹس اینڈ دا ڈاگس رائٹس بل، یعنی کتے اور بلیوں کے حقوق کے بل، جن میں اور حقوق کے علاوہ ان کے نفسیاتی تحفظ کا بھی حق انہیں حاصل تھا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم مسلمان اتنے اب گر گئے ہیں کہ ہمارے اس دھرتی پر اب وہ بھی حق نہیں رہے جو کتوں اور بلیوں کو اسی کرۂ ارض پہ کسی اور حصے میں نصیب ہیں؟ میں نے پوچھا اپنے آپ سے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 یہودی مارے جاتے ہیں تو BBC ورلڈ کی یہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے، جبکہ 10 فلسطینی، چیچنین یا گجراتی مسلمان مارے جاتے ہیں تو آدھی بھی ایسی خبر نہیں بنتی۔ مجھے یاد آئے وہ مسلمان جو انہی دنوں بنگلہ دیش اور ہندوستان کی بارڈر پہ 200-250 مسلمان پڑے کھلے آسمان کے نیچے، ایسی حالت میں پڑے تھے کہ بنگلہ دیش کہتا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم نہیں لیں گے، ہندوستان یہ کہتا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، انہیں یہاں سے جانا ہے، ان کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ پھر مجھے وہ مسلمان یاد آئے جو افغانستان، فلسطین اور سوڈان میں کم و بیش اسی حالت میں جی رہے ہیں۔ پھر وہ مسلمان یاد آئے جن کے اپنے ملک عراق میں بیرونی طاقتیں آ کر ان کے اپنے گھروں میں انہیں پامال اور روند رہی ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ انسانی فطرت ہے، کیا اور انسانوں کی بھی یہی حالت ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، یورپ میں سپورٹس پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ بعض مسلم ممالک میں پورے کے پورے ملک کے غذا کا وہ بجٹ نہیں۔ میں نے خود گجرات میں دیکھا، بلکہ احمد آباد میں دیکھا کہ ایک طرف مسلم بستیوں میں اتنی عالم بے ثباتی اور اتنی بدحالی کا حال ہے، تو دوسری طرف اسی شہر احمد آباد میں وہ رنگینیاں، وہ خوبصورتیاں، وہ موسیقیاں جھلک رہی ہیں، گویا کہ 2 الگ شہر 2 الگ سیاروں ستاروں پہ ہوں۔ اس ڈیواسٹیشن اور اس مجبوری، اس بے کسی نے مجھے بہت ہلا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ شاید پوری قوم کا ڈیلیما ہے، میں اسے مسلم ڈیلیما کے نام سے یاد کر رہا ہوں۔